وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ وقال اللہ تبارک وتعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں گزشتہ درس میں ہم نے حلف الفضول یا حلف المطیبین پر مکمل گفتگو کی۔ آپ کی سیرت کا ایک نیا باب، نیا چیپٹر جو نبوت سے پہلے ہی کا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارت کی طرف توجہ دینا، یہ ہمارا عنوان ہے۔ تجارت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں امت کے اندر آپ چھوڑ گئے، اور آپ کی ان باتوں کو، ان احادیث کو، آپ کی تجارت کے حوالے سے سنت کو، آپ کے رول ماڈل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے درمیان چھوڑ گئے ہیں کہ ایک مسلمان تاجر کیسا ہونا چاہیے، اس کو تجارت کو لے کر کن اصولوں کو مقدم رکھنا چاہیے، پرائرٹیز انہیں دینی چاہیے۔ یہ تمام باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سکھا گئے۔ قرآن مجید میں آیات ہیں اس عنوان کو لے کر، اور اللہ کے نبی کی جو احادیث ہیں اس کو محدثین کتاب البیوع کے اندر لائے ہیں۔ جو چیپٹر قائم کیا وہ کتاب البیوع کا چیپٹر، اور اللہ کے نبی نے جن باتوں کی تعلیم دی تجارت کو لے کر، اس کے لیے اپنا ایک بہترین نمونہ امت کے اندر چھوڑا۔ تو اس حوالے سے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، البتہ تمہارے لیے اللہ کے نبی کی زندگی میں ایک بہترین آدرش ہے، بہترین رول ماڈل ہے، ایک بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 سال ہے جب آپ نے اپنی توجہ کو مرتکز کیا تجارت کے اوپر، بزنس کے اوپر، کاروبار کے اوپر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ مختلف کتب احادیث کے اندر الگ الگ طریقوں سے یہ روایت آئی ہے، اور البانی رحمہ اللہ سلسلۃ الصحیحہ کے اندر اس روایت کو لائے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سچا تاجر اور امانت دار تاجر انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ سننے میں تو بڑا سرل لگتا ہے، یہ بڑا سادہ سا لگتا ہے، مگر ظاہر سی بات ہے کہ تجارت کو سچائی کے ساتھ کرنا، سچ بول کر تجارت کرنا، اور امانت کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ تجارت کا کیا جانا، ظاہر سی بات ہے اس کی ضد کیا ہے؟ کذب اور جھوٹ۔ تجارت کے اندر جھوٹ، جبکہ نبی کہہ رہے ہیں سچ بولنے والا تاجر۔ اور آج یہ مکالمہ، یہ ڈائلاگ مشہور ہے کہ کیسے آج کے دور میں تجارت سچ بول کر چل سکتی ہے، جھوٹ تو بولنا ہی پڑتا ہے۔ خیانت جو امانت کی ضد ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ اللہ کے نبی نے بڑا انعام، بہت بڑا انعام بتایا کہ جو سچ بولنے والا تاجر ہے، امانت دار تاجر ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو نبیوں کے گروہ میں، صدیقین اور شہداء کے گروہ کے اندر شامل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی کی عمر تھی 25 سال جب آپ نے تجارت کی طرف توجہ کی، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر جو بھی ماحول تھا، تجارت کا جو بھی طور طریقہ تھا، اس سے اللہ کے نبی واقف تھے، بلکہ
ہم یہ پڑھ آئے ہیں کہ جب اللہ کے نبی کی عمر 12 سال تھی اس وقت آپ نے پہلا شام کی طرف سفر کیا تھا اور بصرہ مقام تک آپ گئے تھے، پھر یہاں سے آپ واپس لوٹے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر عربوں کی تجارت کا جو عنوان ہے، سبجیکٹ ہے، اس کو قرآن میں اللہ نے نقل کیا ہے، آیا ہے یہ ذکر قرآن میں، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ قریش مانوس ہو گئے، ہیبیچول ہو گئے، عادی ہو گئے۔ قریش مانوس ہو گئے، مانوس ہونا سفر سردی اور گرمی کا۔ اب اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ یہ صورت کیا کہہ رہی ہے۔ عموماً مسلمان اس کو نماز میں پڑھتا ہے، تو یہ چلا آیا تھا تجارت کا یہ طریقہ کہ سال میں وہ 2 بڑے تجارتی سفر کرتے تھے، ایک یمن کی طرف، ایک شام کی طرف۔ جب سردیوں کا موسم مکہ کے اندر ہوتا تھا، جو ستمبر کے مڈل سے شروع ہوتا وہ مارچ کے مڈل تک جو ہے وہ چلتا تھا، 6 مہینے تک، ستمبر سے شروع ہو کر مارچ تک چلتا تھا یہ سردی کا موسم۔ اور جب مکہ میں سردی ہوتی تھی، ان ایام کے اندر قریش جو ہے وہ یمن کی طرف تجارتی قافلے ان کے جاتے تھے، کیروانز۔ اور پھر اس کے بعد مڈل مارچ سے لے کر ستمبر تک یہ گرمی کا موسم ہوتا تھا، اور اس موسم میں وہ لوگ شام کی طرف سفر کرتے تھے۔ یہ 2 موسم تھے، یا تو سردی کا یا گرمی کا۔ ستمبر سے لے کر مارچ تک سردی کا موسم، اور مارچ مڈل سے لے کر ستمبر تک یہ گرمی کا موسم۔ 2 موسم تھے۔ بارش سال بھر میں جب ہو گئی تب ہو گئی، مستقل بارش کا موسم وہاں پر نہیں تھا اور نہ آج ہے۔ لہذا گرمی کے موسم میں ستمبر آتے آتے 45 ڈگری تک ٹیمپریچر پہنچ جاتا تھا۔ تو بہرحال یہ 2 سفر وہ سردی اور گرمی کے کیا کرتے تھے، ایک یمن کی طرف اور ایک شام کی طرف، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ قریش کے اندر کیا۔ گویا کہ اس مہینے کے آنے سے پہلے تجارت کی تیاریاں شروع ہو جاتی تھیں، ڈیلنگز، معاملات، لین دین، باتیں، ایگریمنٹس، پیکٹس قریش کے لوگ کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اس کے اندر جو تجارت جن طریقوں سے ہوتی تھی، ان میں سے ایک طریقہ تھا مزاربت کا۔ مزاربت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کوئی انسان جو ہے وہ محنت کرتا تھا اور کیپٹل یا گڈز، جنس بیچنے والی چیزیں، گڈز، اور سرمایہ کوئی شخص لگاتا تھا، محنت کوئی کرتا تھا، اور کوئی سرمایہ بھی اس کا ہوتا تھا اور جو ہے وہ محنت بھی اسی کی ہوتی تھی، اس کے ساتھ دوسرے کے سرمایہ کو بھی وہ شامل کرتا تھا۔ تو اس طریقے سے یہ طریقہ وہاں پر رائج تھا۔ اب آپ دیکھیں اللہ کے نبی 25 سال کی عمر میں تجارت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اب تک اللہ کے نبی کو ولادت سے لے کر آپ کا بچپن ہے، آپ کی نوجوانی ہے، آپ کی جوانی کا دور ہے، ان تمام کے اندر آپ کے قریبی لوگوں نے آپ کو دیکھا ہے، اور انہوں نے اللہ کے نبی کے تعلق سے اپنا ایک اوپینین قائم کیا ہے کہ اللہ کے نبی کس طرح کی شخصیت ہے۔ اور اب 25 سال کی عمر میں گویا اللہ کے نبی کی جو پرسنالٹی ہے وہ ایکسپلور ہونے جا رہی ہے تجارت کے ذریعے سے۔ گویا کہ مکہ کے گھر گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے جاننے والے لوگوں کی تعداد اب بڑھنے والی ہے۔ یہ اللہ کی تدبیر ہے، یہ اللہ کا پلان ہے۔ اور نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ التاجر الصدوق الامین، کہ سچ بولنے والا صادق اور سچا تاجر اور امانت دار تاجر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب قریش کے اندر تجارت کے ذریعے سے جو اللہ آپ کو قبول عام دینے والا ہے، اور جو دیا اللہ نے، اس کے بعد جب 40 سال کی عمر کو اللہ کے نبی پہنچے اور وحی کا آغاز آپ کی طرف ہوا، تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ لوگوں تم نے مجھے کیسا پایا؟ تو لوگوں نے کہا صادق اور امین۔
تو ایماندار تاجر جو ہوتا ہے، نبی نے فرمایا التاجر الصدوق الامین، سچا تاجر اور امانت دار تاجر، گویا اس تجارت کے ذریعے سے آپ عرب کے، مکہ کے گھر گھر میں صادق اور امین کے لقب سے پکارے جانے لگے کہ آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں۔ آپ پلان دیکھیے اللہ کے، 25 سال کی عمر تک اللہ کے نبی کو صرف آپ کے قریبی لوگوں نے دیکھا، اب اللہ کے نبی کی یہ خوبیاں گھر کے اندر مکہ کا ایک ایک فرد، ان تک اللہ کے نبی کی شخصیت پہنچ گئی ان ایام کے اندر۔ اس لیے کہ جب وحی کا آغاز ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی آپ کے جو رشتہ دار ہیں اور جو قریبی ہیں آپ کے، آپ ان کو انذار کیجئے۔ لہٰذا جن لوگوں نے بچپن سے اللہ کے نبی کو دیکھا تھا، چاہے وہ حلیمہ سعدیہ نے نبوت کا دور پایا ہو، ان کے شوہر حارث نے پایا ہو، عبداللہ نے پایا ہو، شیمہ نے پایا ہو، یہ سب لوگ نبی کو بچپن سے جانتے تھے، لہٰذا انہیں ذرا بھی دیر نہیں لگی کہ وہ جانتے تھے اللہ کے نبی کی شخصیت کیسی ہے، کبھی جھوٹ بولنے والی نہیں ہے، آپ نے ہمیشہ سچ بولا ہے، آپ کے اخلاق کے وہ بہت بڑے جاننے اور ماننے والے تھے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ہر نبی کے کردار اور سیرت کو اس کی اپنی قوم کے لیے حجت بناتا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے کہ نبی کا کردار اور کیریکٹر وہ اس کی قوم کے اوپر حجت ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی نے کہا تم نے مجھے پایا کیسے؟ لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا ہے۔ یہ القاب آپ کو آپ کی قوم نے دیے تھے، اور اس القاب کی شروعات ہو رہی ہے تجارت کی حیثیت سے۔ اللہ کے نبی نے اس کی طرف توجہ دی جب آپ کی عمر 25 سال کی تھی۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ آپ کا ذہن اس طرف جو منتقل ہوا، اس کے اندر بہت مٹیریل ہے، ڈاکیومنٹس بہت ہیں، چاہے کتب احادیث ہوں، ہم صرف چند مثالوں کے ذریعے سے ہی ہم اس کو جان سکیں گے، کیونکہ ہم تفصیل میں یہاں نہیں جا پائیں گے۔ جس کو دلچسپی ہو اس کو ضرور پڑھنا چاہیے، اللہ کے نبی کی سیرت کو، مسلمان تاجروں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کا طریقہ، صحابہ کرام کی تجارت کا طریقہ سیکھنا چاہیے۔ احادیث کی کتب میں کتاب البیوع کو پڑھنا چاہیے، اس کی کامنٹریز کو پڑھنا چاہیے، علماء سے اس کو لے کر سوالات، استفسار، انٹریکشن کرنی چاہیے۔ لہٰذا جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا خیال آیا۔ اس سے پہلے ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں، جب اللہ کے نبی غلہ بانی کرنے لگے بہت کم عمری کے اندر، اس وقت ہم نے یہ بات سنی تھی کہ اللہ کے نبی جذبات کے اعتبار سے، حساسیت کے اعتبار سے سینسیٹیو تھے، اللہ نے آپ کے جذبات کو بہت لطیف بنایا تھا۔ اسی طریقے سے آپ بہت ہی زیادہ ذہین و فطین بھی تھے۔ حلیمہ سعدیہ کی جو شہادت ہے وہ اس کو لے کر آ چکی ہے کہ بہت کم عمری میں آپ بڑے لڑکوں کی طرح بیہیو کرتے تھے، سمجھ بوجھ کا مظاہرہ کرتے تھے، سنجیدگی آپ میں ہوتی تھی، آپ نے کبھی کسی کا مذاق نہیں اڑایا، اور غیر سنجیدہ کبھی آپ نہیں دکھائی دیتے تھے جیسے بچے ہوتے ہیں۔ لہٰذا جو ہے وہ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ 2-3 ایونٹس اور ثبوت، دلیلیں ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی اس طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ابھی تک آپ غلہ بانی کر رہے ہیں، نبوت کے زمانے میں اور اس سے پہلے ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی جب تجارت کرنے لگے اور آپ کو کامیابی دی اللہ تعالیٰ نے، اور آگے ہم پڑھنے والے ہیں، اللہ نے اس کا ذکر کیا سورہ دہا کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو جو ہے وہ وَوَجَدْكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کہ ہم نے آپ کو بے سر و سامان پایا تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا، بے نیاز کر دیا۔ اس کے 2 پہلو ہیں، ہم آگے دیکھیں گے، مگر یہاں پر جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ جب آپ تجارت کرنے لگے، مال کی فراوانی ہونے لگی، تو اس وقت آپ نے اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک بات رکھی کہ آپ کے بھائی ابو طالب کثیر العیال ہیں۔ اب کثیر العیال ابو طالب، ان کی بیوی فاطمہ بنت اسد، پھر ان کے بچوں کے اندر طالب ہیں جن سے ابو طالب کی کنیت ہے، طالب کے ابا ابو طالب، طالب بڑے لڑکے ہیں، عقیل
اس کے بعد جعفر اور علی۔ اگرچہ کہ اللہ کے نبی جب 25 سال کی عمر کے تھے تجارت شروع کی، اس وقت علی بن ابی طالب پیدا نہیں ہوئے تھے، مگر یہ 4 بھائی۔ اس کے بعد بہنوں کے اندر علی بن ابی طالب کے 2 بہنیں تھیں، ام ہانی اور جمانہ، یہ 6 بچے تھے، میاں بیوی۔ اس کے علاوہ آپ قبیلے کے سردار ہونے کی وجہ سے بہت سے گھروں کی جو دیکھ بھال ہے، ان کی ضروریات ہیں، ان کو پوری کرنی پڑتی تھی، کہ سردار ہونے کا یہ تقاضا ہے، قبیلے کا سردار ہونے کا یہ تقاضا تھا، اور اس اعتبار سے آپ کے مالی حالات اچھے نہیں تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہین اور فتین شخصیت، آپ کے لطیف جذبات اور احساسات اس کو سمجھ رہے تھے کہ اخراجات زیادہ ہیں، اور دوسرے یہ ہے کہ ابو طالب کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ تجارتی سفر شام اور یمن کی طرف کریں، کیونکہ ایک طویل عرصے تک گھر سے باہر رہنا ہے، تو قبیلے کو کون دیکھے گا، خاندان کو کون دیکھے گا، تو یہ اس طریقے سے ان کے لیے مشکلات تھیں۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی نے یہ سمجھتے ہوئے تجارت کی طرف توجہ کی کہ چچا کا کچھ سہارا ہو جائے اور اخراجات اچھی طریقے سے پورے ہوں اور کچھ ریلیف ملے چاچا کو۔ اور اسی لیے آپ نے عباس رضی اللہ عنہ جو آپ کے دوسرے چچا تھے، ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ چچا جان، آپ کے بھائی کثیر العیال ہیں، اخراجات بہت زیادہ ہیں، کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ ایک لڑکے کو آپ اپنی زیر کفالت لے لیں اور ان کے ایک بچے کو میں زیر کفالت اپنی لے لوں۔ تو بات طے ہو گئی، اور اس کے بعد عباس رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی ابو طالب کے پاس آتے ہیں۔ یہ بعد کا واقعہ ہے، جب اللہ کے نبی کا نکاح ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ آفر ابو طالب کے سامنے رکھا، تو ابو طالب نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ عقیل کو میرے پاس چھوڑ دو، باقی جو ہے وہ آپ جس کو لینا چاہو لے لو۔ تو عباس رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ جعفر رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس رکھا اپنے زیر کفالت، اور علی بن ابی طالب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس رکھا۔ ان ساری باتوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جو تجارت کی طرف توجہ کی، اس کے اندر آپ اپنے چچا کے حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے، اس کے ساتھ سمجھ رہے تھے اور محسوس کر رہے تھے، اور اس حوالے سے آپ جو ہے وہ اس طرف توجہ کرتے ہیں۔ مگر اب جو ہے وہ چونکہ آپ کے پاس سرمایہ نہیں ہے، چچا کے پاس بھی سرمایہ نہیں ہے، تو لہٰذا آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کی سیرت ہمیں بہت کچھ اس میں سکھاتی ہے کہ آپ نے اس وقت یہ نہیں دیکھا کہ میرے پاس تجارت کرنے کے لیے کیا نہیں ہے، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے پاس تجارت کرنے کے لیے کیا نہیں ہے، بلکہ آپ نے اپنی توجہ کو اس طرف کیا کہ میرے پاس تجارت کرنے کے لیے کیا ہے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے آپ نے جو آفر سامنے رکھا ہے یا جو ایگزیکیوٹ کیا اپنا تجارت کا پلان، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ایک آئیڈیا کے ساتھ، بزنس کے اندر، کاروبار کے اندر آئیڈیا یہ بنیادی چیز ہے، تو آپ ایک آئیڈیا کے ساتھ جو ہے وہ میدان میں اترتے ہیں تجارت کے۔ کیا کیا ہے میرے پاس؟ تو انسان کے پاس سب سے بڑی دولت ہے آئیڈیاز۔ تو یہ چیز ہم کو ملتی ہے، اس کی ڈیٹیلز آپ کو مل جائے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو سورسز ہیں وہ بہت بڑا سورس ہے ہیومن ریسورسز، کہ انسان جنگل میں نہیں رہتا ہے، اس کے آس پاس میں انسان ہے اور انہی کے ساتھ رہ کر اس کو تجارت کرنی ہے، لہذا یہ دوسری چیز ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا یہ ہے کہ آپ اپنے کاروبار کا پلان لے کر جو ہے وہ اپنے چچا کے پاس پہنچتے ہیں، اور چچا کو تجارت کا کاروبار کرنے کا ایکسپیرینس ہے، اور یہ تمام کے تمام چیزیں لے کر آپ اپنے چچا سے مشورہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس وقت دشوار گزار دن چل رہے ہیں اور میرے پاس مال و دولت اور کیپٹل بھی نہیں ہے تجارت کے لیے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ مضاربت کے ذریعے سے، مضاربت یعنی کہ محنت میری اور سرمایہ، کیپٹل اور گڈز کسی اور کے، تو اس طریقے سے یہ گویا کہ آئیڈیا آپ نے پیش کیا کہ محنت میں کروں گا اور جو ہے وہ کیپٹل اور سرمایہ اور گڈز، جنس بیچنے کی چیز وہ کسی اور کی ہوگی، اور پروفٹ شیئرنگ کے بیسس کے اوپر جو ہے وہ میں نے کاروبار کرنے کے بارے میں سوچا ہے۔ تو اپنے چچا سے آپ نے مشورہ لیا، اس پر جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ ابو طالب کے پاس اس تجارت کا ایکسپیرینس بھی تھا، تجربہ بھی تھا، اس لیے کہ جب اللہ کے نبی کی عمر 12 سال کی تھی
تو اس وقت جو ہے وہ اللہ کے نبی ابو طالب ہی کے ساتھ تجارتی سفر کے اوپر گئے تھے بصرہ تک، وہاں سے واپس آئے تھے، تو لہٰذا جو ہے وہ یہاں پر ہمیں ایک بہت اچھی رہنمائی ملتی ہے کہ کاروبار کے اندر جو ہے وہ اللہ کے نبی نے کیا نہیں ہے یہ نہیں دیکھا، بلکہ کیا ہے اس کو دیکھا، وسائل، سورسز، اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ایک آئیڈیا بنایا، اور اس آئیڈیا کے تحت آپ نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا، اس پلان کو ایگزیکیوٹ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو زبردست کامیابی دی۔ کوئی بوجھ آپ نے اپنے چچا کے اوپر ڈالا نہیں کہ میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہ دو، مجھے وہ دو، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، کوئی آپ نے اپنے چچا کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا، 0% بوجھ، 0%۔ اور اس طریقے سے آپ نے آغاز کیا، اور اس طریقے سے بہت جلد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ ہے کہ آپ کو کامیابی دی، بلکہ اس کے اندر اللہ کے نبی کا جو اسوہ ہے اور جو ٹیکنکس ہے وہ اتنی لاجواب ہے کہ یہ اپنی جگہ پر ایک مستقل عنوان ہے، مگر ہم اس کے ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے، وگرنہ صرف اس ایک عنوان کے اوپر ایک گھنٹے کے 12 لیکچرز تیار ہو سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کاروبار کیسے کرتے تھے اور کیسی آپ نے تعلیم دی ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کاروبار کے اعتبار سے بنیادی طور پر انفارمیشن اور معلومات منڈیوں کی، اور جو چیزیں منڈیوں میں بکتی ہے، کہاں منڈی ہے اور وہاں پر کون سی چیز بکتی ہے، اس کی وافر مقدار میں معلومات، انفارمیشن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی، اور یہ ہمیں اللہ کے نبی کے احادیث کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے۔ 2 مثالیں صرف آج ہم دیکھنے والے، جس سے ہمیں اندازہ ہو جائے کہ معلومات اور نالج یہ کتنا اہمیت کا حامل ہے کاروبار کے حوالے سے۔ لہٰذا اللہ کے نبی کو منڈیوں کی معلومات تھیں، جو کاروباری منڈیاں ہیں جو مکہ کے اندر تھی اور مکہ کے باہر تھی۔ مثال کے طور پر اودن، یہ یمن کی طرف ایک بہت ہی معروف اور مشہور کاروبار کی منڈی تھی، کاروباری سینٹر تھا، ٹریڈ سینٹر تھا۔ سنا، یمن کے پاس یہ شہر تھا، اور یہ بھی ٹریڈ سٹی تھا، ٹریڈ سینٹر تھا، کاروباری منڈی تھی یہ بہت بڑی، اور ہر کاروباری منڈی کسی نہ کسی بات کے لیے معروف اور مشہور تھی۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ جو جنگ فجار کا واقعہ ہم پڑھ آئے ہیں، یہ جو ہوا تھا یہ دراصل عکاظ کا جو بازار ہے یہیں سے یہ لڑائی شروع ہو گئی تھی۔ عکاظ ایک بازار تھا، ایک منڈی تھی، یہیں سے شروع ہوئی تھی لڑائی، اور کاروبار کو لے کر لڑائی شروع ہوئی تھی، عکاظ کے بازار سے ہوتے ہوتے وہ حرم تک پہنچی تھی۔ اللہ کے نبی کے نبوت کے زمانے میں کئی بار یہ لفظ آیا عکاظ کے بازار کا۔ اللہ کے نبی عکاظ کے بازار میں جایا کرتے تھے نبوت سے پہلے بھی۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام کی جماعت میں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ کسی کو یاد ہے سمیہ ابن سلت نے وہ جو اشعار عکاظ کے بازار میں پڑے تھے، کسی کو یاد ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی مجھے یاد ہے، اور ابو بکر نے من وعن پورے اشعار سنائے تھے اللہ کے نبی کو۔ اللہ کے نبی نے عکاظ کے بازار کا ریفرنس دیا۔ اللہ کے نبی کو معلوم تھے کہ مکہ اور مکہ کے باہر کہاں کہاں منڈیاں ہیں اور وہاں پر کیا کیا چیزیں فروخت ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ دومت الجندل، یہ سب سے پہلا جو غزوہ صحابہ کرام کا جو ہوا ہے، دور دراز والا، سب سے دور جگہ کے اوپر، یہ دومت الجندل کے مقام پر ہوا ہے، جہاں پر اللہ کے نبی نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے ساتھ 300 صحابہ کرام کو بھیجا تھا۔ اور اکثر و بیشتر سیرت میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب بھی اللہ کے نبی کسی وفد کو بھیجتے تھے، چاہے وہ دعوتی وفد ہو یا کسی اور مہم کی طرف، اللہ کے نبی اس علاقے کی انفارمیشن ان کو ضرور دیتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے یہ اللہ کے نبی کو اس علاقے کی انفارمیشن تھی، معلومات تھی اللہ کے نبی، حتیٰ کہ حبشہ کے علاقے کی انفارمیشن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی تھی۔ ایسی لاجواب شخصیت تھی اللہ کے نبی کی۔ یہ بات اور ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف حقیقت یہ ہے کہ سنجیدگی سے غور نہیں کرتے، پڑھتے نہیں، یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ تعسف، افسوس، اور بہت ہی ہمارے لیے ایک صدمے کی بات ہے اس امت کے لیے کہ ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے۔ لہٰذا دومت الجندل کے مقام کے اوپر اللہ کے نبی نے، جو تبوک کے قریب ہے، ایک بہت ہی مشہور اور معروف چھاونی بعد میں قائم ہوئی، اور رومی سلطنتوں نے یہاں پر اپنی چھاونی باقاعدہ قائم کی تھی۔ یہاں پر جو بڑے پیمانے پر تجارت ہوتی تھی یہ انسانوں کی تجارت ہوتی تھی، یہ منڈی اس کے لیے مشہور تھی۔
یہاں پر انسانوں کو لا کر بیچا جاتا تھا، دومت الجندل، رومیوں سے قریب تھی، رومی انسانوں کو خرید کر مین پاور کی صورت میں لے جاتے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اونٹوں کا کاروبار بڑے پیمانے پر یہاں پر ہوتا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسلحہ، مصر یعنی افریقہ سے آنے والے اسلحہ، اسی طریقے سے اصفہان ایران اور عراق سے آنے والا تجارتی سامان، رومیوں کی طرف سے آنے والا سامان، تو جو انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، اسلحہ کی خرید و فروخت ہوتی تھی، اونٹوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، نیزے جو ہوتے تھے وہ بکتے تھے یہاں پر۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی نے خالد بن ولید کو جب یہاں پر بھیجا تھا 400 سے زائد صحابہ کے ساتھ میں اس مقام کے اوپر، تو اس وقت جو ہے وہ اس وقت وہاں کا جو حکمران تھا عقیدر بن عبد الملک، یہ حکمران تھا۔ خالد بن ولید نے اس کو پکڑ لیا اور اس کے بعد جو ہے وہ اس نے مصالحت کر لی اور اس نے 200 اونٹ، 400 زرہیں اور 400 نیزوں کے اوپر مصالحت کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسلام کو جزیہ دینے کے لیے اس نے اقرار کر لیا۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام جو مقامات، جگہیں، کس چیز کے لیے منڈیاں مشہور ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے۔ اسی طریقے سے اب ایک دیکھیے آپ کہ مسلم شریف کے اندر صلاۃ المسافرین کے اندر ایک روایت ہے، 1873 نمبر کی روایت، جس کے راوی عقبہ بن عامر ہیں رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں، مفصل روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ اصحاب صفہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اصحاب صفہ کون ہیں؟ جو مسجد نبوی کے اندر مدینہ کے اندر ایک چھپر بنا ہوا تھا، اس کے نیچے ہی بیٹھتے تھے۔ تو ہم لوگ جو ہے وہ اہل صفہ کے ساتھ میں ہم لوگ بیٹھے تھے، اور وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ایکم یحب ان یغدو وکلا یومی الی بطحانی او الی العتیق فیاتی منہ بنقاتین قوماوین فی غیر اسم ولا قطع رحم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم میں کون اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ کل بطحان کے بازار جائے، عتیق کے بازار جائے، اور اونچے کوہانوں والی اونٹنیاں لے آئے، اس بات کو کسی گناہ کے بغیر اور قطع رحمی کے بغیر۔ اب یہ اللہ کے نبی کا مثال دینا، تشبیہ دینا، یہ دراصل دو بازاروں کے نام ہیں، عتیق اور بطحان، یہ منڈیوں کے نام ہیں، اور یہ منڈیاں جن جن چیزوں کے کاروبار کے لیے جو چیزیں یہاں بکتی تھیں، اس کے اندر جو کوہان والی اونٹنیاں یہاں بکتی تھیں، اور یہ بڑی قیمتی جانی جاتی تھیں، کیونکہ جو اونٹنی کا کوہان جتنا بڑا ہوگا وہ اتنی زیادہ محنتی، سفر کے لیے اتنی زیادہ سود مند، اسی کے ساتھ ساتھ وہ اولاد دینے والی اور اس کے ساتھ ساتھ دودھ دینے والی بھی ہوتی تھیں۔ اس حوالے سے یہ بڑی قیمتی جانی جاتی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے کون یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اونچے کوہان والی 2-2 3-3 اونٹنیاں بغیر کسی گناہ کے اور بغیر کسی قطع رحمی کے، رشتوں کو کاٹے بغیر۔ اب آپ دیکھیے کہ تجارت کے اس کے ذریعے سے اللہ کے نبی 2 اصول بھی اس کے اندر بتا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب انسان کاروباری منڈی کے اندر جاتا ہے تو جو کچھ خرید کے سامان واپس لوٹتا ہے، یا تو لڑائی کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، گناہ کے ساتھ سامان تجارت لے کر آتا ہے۔ اسی طریقے سے ظلم کرتے ہوئے یا رشتوں کو کاٹ کر، کاروباری میدان کے اندر، منڈیوں کے اندر لڑائی جھگڑے، تنازع، مار دھاڑ، یہ سب ہوتی ہے۔ اس حوالے سے بغیر رشتوں کو کاٹے ہوئے، بغیر گناہ کیے ہوئے، وہ 2-2 3-3 اونٹنیاں بڑے کوہانوں والی لے کر آئے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم میں سے ہر کوئی اس کو پسند کرتا ہے۔ فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مسجد نبی میں آئے اور مجھ سے 2-2 3-3 4-4 آیتیں سیکھے، یہ ان کوہانوں والی اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ تو گویا اس حدیث کے ذریعے سے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشبیہ اختیار کی، جو آپ جانتے تھے، اور اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ مدرس اور معلم جو ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی جو تعلیم دیتے تھے اس کے اندر تشبیہات اور تمثیلات کو اختیار کرتے تھے، اور تشبیہ اور تمثیل اس چیز کی ہوتی ہے کہ دینے والا اس کے بارے میں جانتا ہے۔ اس حوالے سے اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے،
آخر میں ہم اس بھی ایک مثال کو سامنے رکھ کر اپنی بات کو اختتام پذیر کریں۔ یہ روایت جو ہے وہ طبرانی کے اندر ہے، خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ عنہ وہ اس کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں کہ سوا بن حارث نامی شخص کے ساتھ اللہ کے نبی کا ڈیل ہوا گھوڑے کو لے کر۔ اللہ کے نبی نے اس سے گھوڑا خریدا، کہا کہ چلو میرے ساتھ، گھر چل کر میں تمہیں پیسے دے دوں۔ اب جب اللہ کے نبی آگے اور یہ شخص سوا بن حارث اللہ کے نبی کے پیچھے پیچھے، گھوڑا جو ہے وہ اچھا تھا، لوگوں نے گھیر لیا، قیمت پوچھی تو اس نے جو ہے وہ جب زیادہ قیمت ملنے لگی تو اس نے ڈیل کو توڑ دیا اور دوسرے کو بیچنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اللہ کے نبی پیسہ لے آئے تو کہا کہ میرا آپ کا کوئی ڈیل ہوا نہیں، کوئی بات ہوئی نہیں۔ اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے بندے تمہاری میری ڈیل ہوئی ہے۔ اس پر جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رسول جو خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہاری اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیلنگ ہوئی ہے، بات چیت ہوئی ہے۔ اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا ما حملک علی الشہادہ، کہ تم کیسے گواہی دے سکتے ہو اے خزیمہ جبکہ تم وہاں موجود نہیں تھے، ولم تکن معنا حاضرا، تم ہمارے ساتھ وہاں پر موجود نہیں تھے۔ فقالا صدقک بما جئت بہ وعلمت انک لا تقول الا حقا، اے اللہ کے نبی میں اس سے بھی بڑی چیز کی اے اللہ کے نبی تصدیق کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ کی زبان مبارک سے جو نکلتا ہے وہ حق ہے۔ اور فقال لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شہید لہ خزیمہ او شہید علیہ فحسبہ، کہ آج کے بعد خزیمہ جس کے فیور میں گواہی دے اور جس کے اگینسٹ میں گواہی دے، اس کے اکیلے کی گواہی دو گواہوں کے برابر مانی جائے گی۔ یہیں پر خزیمہ ابن ثابت کو ذو شہادتین کا لقب ملا۔ یہ روایت ہم نے دو اعتبار سے اپنے سامنے رکھی۔ اللہ کے نبی نے تجارتی میدان میں جب قدم رکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلومات انفارمیشن کے ساتھ اس میدان کے اندر اترے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو اللہ تعالی ہمیں یہ حکم دیتا ہو وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، ایسی چیز کے پیچھے مت چلو جس کا تمہیں علم نہیں، اور یہ عام ہے دین دنیا ہر معاملے میں، ایسی چیز کے پیچھے نہ چلو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے سے قرآن مجید کی آپ عملی تفسیر تھے، آپ نے جس بھی میدان میں قدم رکھا ہے علم کی دولت کے ساتھ آپ نے قدم رکھا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا اسوہ ہے۔ بغیر یہاں پر آپ دیکھیے کہ کسی بھی میدان میں ایک مومن بغیر انفارمیشن بغیر معلومات کے میدان میں نہیں اترتا۔ یہ مومن کی شان ہوتی ہے، یہ ایمان والی کی شان ہوتی ہے، اور اگر اس کو نہیں معلوم ہے وہ معلومات کو حاصل کرتا ہے۔ فسال اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں نہیں معلوم ہے ان سے پوچھو جو اس کا علم رکھتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی روایت میں فرمایا کہ بغیر گناہ کے بغیر اور بغیر صلہ رحمی رشتوں کو کاٹے بغیر وہ اونٹنیاں لے آئے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر اس گھوڑے کو فروخت کرنے والے نے ڈیل کو توڑ کر گناہ کیا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ ساری باتیں کاروبار کے اندر ہوتی ہیں۔ اس کے ذریعے سے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تجارت کرنے کے اصولوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے، آپ کن چیزوں کا لحاظ رکھتے تھے، اور مکہ کے کامیاب تاجروں میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ اور بہت جلد اس تجارت کے ذریعے سے اللہ کے نبی نے بہت سی دولت جو ہے وہ تجارت کے ذریعے سے منافع کی صورت میں آپ کے پاس آئی، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو بے سر و سامان پایا تو اے اللہ کے نبی آپ کو غنی کر دیا۔ انشاءاللہ اس عنوان کو ہم آگے اللہ کے نبی کی سیرت کے حوالے سے جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو، اس امت کے نوجوانوں کو تجارت کی طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تجارت کرنے کے لیے ان کے پاس کیا نہیں ہے اس سوال کے جواب پر تالا لگا کر ان کے پاس کیا ہے اویلیبل اپنے انوائرمنٹ میں، اس کی طرف اپنی نگاہ کو فوکس کر کے توجہ کر کے تجارت کے میدان میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين